اس میں کھلاڑیوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ سوال، یہ سجدہ ہے کیا یہ مسنون ہے؟ کسی قسم کی خوشی مسلمانوں کو ملے ان کو فوری طور پہ، یہ لیٹ کرنے والا کام نہیں ہوتا کہ جیسے خبر کان میں ملی فوراً سجدے میں گر جائے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کل یہ جو مختلف ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں عالمی سطح پر، اس میں کھلاڑیوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ سوال بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ سجدہ ہے کیا یہ مسنون ہے؟ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز خوش کرنے والی ہوتی، کوئی خبر آ جاتی فتح کی یا مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی کا مقام ہوتا، تو فوری طور پہ آپ سجدہ میں گر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ تو یہ بات بہت اچھی ہے۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ سورہ صاد میں خر راکعا و اناب، اس آیت پر انہوں نے سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے توبتاً سجدہ کیا اور ہم نے شکراً سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ شکر کہیں اس کو بھی۔ تو یہ مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی کوئی خیر والی بات آتی، خوشی والی بات آتی تو فوراً جدھر منہ ہو، وضو ہو یا نہ ہو، سجدے میں گر جائے اور سجدے میں اپنی زبان میں یا عربی زبان میں کسی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، شکریہ کے کلمات کہے، کوئی دعا مسنون پڑھے یا خود اپنی مرضی سے شکریہ کے کلمات جو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے وہ پڑھے، تو یہ سجدہ شکر ہے۔ لمبا سجدہ کرے، چھوٹا سجدہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ثنا کے کلمات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یا اسی طریقے سے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، یا اسی طریقے سے حمدا کثیرا یا ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، یہ سب اللہ کی ثنا کے کلمات ہیں۔ یہ یا اپنی زبان میں کسی طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا کرے تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کوئی بھی عبادت کریں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہی کہلائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے یوم آزادی میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں یہودیوں کی نسبت، لہذا میں بھی اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کروں گا اور میں بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ تو سجدہ شکر ہو یا روزہ شکریہ کا ہو یا کوئی اور عبادت بھی صدقہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کرنا اور عبادت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا یہ آپ سے مسنون ثابت ہے۔ چونکہ یہ جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یا جو میچز ہوتے ہیں ان میں روٹین میں بے حیائی ہی زیادہ کی جاتی ہے اور روٹین میں شراب ہی زیادہ کی جاتی ہے اور بدکاری ہی زیادہ کی جاتی ہے، تو اس دفعہ چونکہ انہوں نے قدرے کسی حد تک اسلام کی بات، اسلام کے شاعر کی بات کی ہے، تو یہ پوری دنیا کے لیے بڑے تعجب خیز بن رہی ہے۔ اور کافر تو کافر ہی ہیں، ان پر کیا گلہ ہے جو مختلف قسم کے لبرل اور سیکولر ہیں اور نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا لینے والے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دماغ ان کے خراب ہیں، وہ بھی اس پر بڑے پریشان ہیں کہ یہ اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تو گیمیں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی قسم کی خوشی مسلمانوں کو ملے ان کو فوری طور پہ، یہ لیٹ کرنے والا کام نہیں ہوتا کہ ابھی میں یہ کر لوں، ابھی تو زمین اچھی نہیں ہے تو میں بعد میں شکر کر لوں گا، بعد میں سجدہ کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔
سجدہ شکر کا ادب یہ ہے کہ جیسے خبر کان میں ملی فوراً سجدے میں گر جائے اور جتنی دیر چاہے اللہ تعالیٰ کے ثنا اور اس کی تعریف کے کلمات بولے اپنی زبان میں یا عربی میں، اور پھر کھڑا ہو جائے۔ نہ اس میں اللہ اکبر ہوتا ہے، نہ اس میں اٹھ کر سلام ہوتا ہے، اور نہ اس میں وضو کی کوئی شرط ہوتی ہے، اور نہ اس میں قبلہ رخ ہونے کی کوئی شرط ہوتی ہے، اور یہ مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے۔ اور قابل آفرین اور ستائش ہیں وہ لوگ جو اتنی دنیا کے مجمع میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی کی توفیق دے۔